بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 98، 99 اور 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء، مگر وہ کمزور لوگ جو مردوں میں سے ہیں، عورتوں میں سے ہیں، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، حیلتاً کسی حیلے کی، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں۔ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، توفیق دی، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہوگی کہ فرشتے جب ان کی جانوں کو نکالیں گے تو زور سے نکالیں گے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ ہاں البتہ وہ لوگ الا المستضعفین، اس عذاب سے وہ لوگ بچیں گے جنہوں نے ہجرت تو نہیں کی لیکن وہ کمزور تھے۔ من الرجال، مردوں میں بہت سارے بیمار تھے، وہ بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح بعض مرد تھے لیکن وہ کافروں کی قید میں تھے، وہ اس وعید سے مستثنیٰ ہے۔ والنساء، اور اس طرح عورتیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں میری والدہ بھی ان عورتوں کے اندر شامل تھیں۔ تو عورتیں بعض تھیں وہ اکیلی نہیں آ سکتی تھیں۔ والولدان، اور اس طرح بچے مسلمان تھے لیکن اکیلے نہیں آ سکتے تھے۔ لا یستطیعون حیلہ، یعنی کوئی بہانہ بھی کر کے، ایک ہوتا نا بہانہ کر کے، کوئی کسی بھی سبب سے، کسی قافلے کے ساتھ یا کسی بھی ذریعے سے، وہ کسی بھی ذریعے سے نہیں آ سکتے تھے۔ ولا یہتدون سبیلا، اور اگر کوئی عورت یا کوئی بندہ عزم کر بھی لیتا تو اسے راستے کا نہیں پتہ تھا۔ اب سبھی لوگ باہر نہیں نکلتے تھے، سبھی لوگوں کو راستے کا نہیں پتہ تھا، تو جو تجارت کے غرض سے آتے جاتے تھے ان کو تو پتہ تھا، لیکن جو تجارت کے غرض سے نہیں آتے تھے انہیں اب راستے کا نہیں پتہ تھا۔ تو ایسے لوگ جو تھے تو ٹھیک، یا ایسی خواتین جو ٹھیک تھیں، جو آ بھی سکتی تھیں لیکن انہیں راستے کا نہیں پتہ تھا، تو ایسی عورتیں، ایسے مرد، ایسے بچے وہ اس وعید سے مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ آگے ہے فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، فَأُولَٰئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ عَسَى اللَّهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو جہاں پہ پیچھے جہنم کی بات آئی ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ کی معافی کی بات بھی آئی ہے۔ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، تو وہ بہت ساری وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو نکلے گا اپنے گھر سے اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والا ہے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر اسے موت نے لے لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے گا، بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس وقت تو ہجرت لازمی تھی، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اب مکہ تو فتح ہو چکا ہے، اسلام تو پھیل چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پہ دین اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے تو وہ ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں پہ دین اسلام پہ کام کرنا آسان ہے۔ اگر تو اپنے علاقے میں رہ کر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، دین پر عمل کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کرے۔ اگر دین پر عمل کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں اور اس کے اندر طاقت استطاعت بھی نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کی، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ چلا جائے جہاں پہ دین پر، اسلام پہ عمل کرنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ پابندی نہیں لگاتا کہ تمہارے حالات خراب ہیں، تم عبادت بھی نہیں صحیح کر سکتے، بس یہاں سے جانا نہیں ہے، جم کے رہو۔ نہیں، اگر کوئی بندہ کسی ایسے علاقے میں جانا چاہتا ہے
جہاں پہ دین پر عمل کرنا آسان ہے تو یقیناً ایسے علاقے میں اسے جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنا گھر بدلتے ہیں، آپ کہیں گھر کو شفٹ کرتے ہیں تو ایسے علاقے میں کریں جہاں پہ مساجد ہوں، تاکہ نماز کے لیے بندوبست ہو سکے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بندوبست ہو سکے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ فلاں سوسائٹی میں میں نے گھر لینا ہے، بس وہ سوسائٹی بہت اچھی ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں وہاں پہ مسجد بھی ہے کہ نہیں ہے، جس محلے میں جانا ہے، جس علاقے میں جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے اس لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں اجر ہوگا۔ تو جو بندہ دین کی خاطر ہجرت کا سوچے گا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مراغباً کثیرا وسعا، تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ایک بات اور بڑی پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ ہجرت کی نیت سے نکلتا ہے، راستے میں فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہجرت کا پورا ثواب دے گا۔ جس طرح وہ 100 بندے کا قاتل تھا، وہ نکلا اچھے لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اسے موت واقعہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو بہرحال انسان دین کے لیے اگر اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے تو اللہ ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ایسے بندوں کی قدر کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔